میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے، اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات، اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کرتا ہوں۔ لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں 15 منٹ پولیس ہٹا لو۔ ایسا ہے، اسی طرح کی بہت ساری بات، بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ۔ یہ تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں جمع۔ لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے، چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے، تالیوں کو دیکھ کر کے، سیٹیاں سن کر کے، ان کی خوشی کو دیکھ کر، تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے، وہ یو پی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لیے، کتنا % ووٹ ملا تھا؟ نہیں ملا نا، ووٹ تو نہیں دیا لوگوں نے اپنا نیتا نہیں مانتے ہیں، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ موقع ملا ہوا ہے ان کو بولنے کا، اور بول کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤ میں اتنے زور شور کے ساتھ، حیدرآباد کے علاوہ کہیں ووٹ دلوا سکے اسے؟ تو ہم تو بہت پہلے سے ان سے کہہ رہے ہیں بھیا آپ وہیں رہیے، وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں اس بات کو۔ نہیں، پر وہ ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ایک اور مسجد شہید، نامناسب بیان ہوتے ہیں، بالکل نامناسب، انبیئریبل ہوتے ہیں، انبیئریبل، بالکل انبیئریبل ہوتے ہیں، کئی سارے بیان۔ آپ کہیں گے مسلمانوں کو بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے؟ یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو بالکل لغو بات ہے۔ اس کے پیچھے آر ایس ایس کی 100 سال کی محنت ہے، اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ ہے۔ اویسی صاحب کی وجہ سے بی جے پی آئی، یہ تو کوئی بالکل ہی بے خبر آدمی کہہ سکتا۔ مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی کے خلاف ہیں، ہاں خلاف ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا اویسی صاحب کے متعلق برابر نہیں۔ آج کوئی ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بولنے والا نہیں، مولانا محمود مدنی بھی نہیں بولتے جیسا اویسی صاحب بولتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ مجھ سے پیچھے تھے، لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں مناسب نہیں۔ ان کی ہی نادانیوں کی وجہ سے جمعیت علماء 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور جمعیت علماء کا اپنا جو وزن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا۔ آج دنیا بھر کے لوگ جواب دے رہے ہیں نا۔ دین و شریعت پر خود عمل کر کے دکھانا ہوگا، شادی بیاہ کو آسان کرنا ہوگا، خوشگوار زندگی گزارنی ہوگی۔ حیدرآباد سے آپ قریب ہیں، پہلے آپ دکن میں تھے، اور حیدرآباد میں آج ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ پورا حیدرآباد تو ہمارے اویسی صاحب کی شکل میں یہاں موجود ہے، بلکہ پورا ہندوستان موجود ہے۔ یہ صرف حیدرآباد کی نمائندگی تو نہیں کرتے، یہ حق اور انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور میں کہہ سکتا ہوں، ان کی نظر یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ ٹھہرا پانی کائی کھائے، گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے۔ کبھی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہو کہ میں مانتا نہیں اویسی کو کوئی مسلمانوں کا لیڈر ہے کہ نہیں ہے۔ کون نہیں مانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج کچھ لوگوں کو غلط فہمی، مسلمانوں کے جو بے ایمان لیڈر ہیں، چاہے وہ کٹ ملا کیوں نہ ہو ان میں شامل، چاہے بے ایمان مولوی ان میں کیوں نہ شامل، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ان بے ایمانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، سرکار پرست مولوی بھی کان کھول کے سنو، اور ملت فروش یہ حکومت اس لیے تیرا احترام کرتی ہے کہ تو مسلمانوں کا غدار ہے۔ اگر تیرے ساتھ لفظ مسلمان نہ لگا ہوتا تو کوئی بھی اقتدار والا تجھے منہ نہ لگاتا۔
تلاش کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہمیں چھوڑ کے دیندار لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے. ان میں عزتیں ڈھونڈتا ہے جو عزت دے نہیں سکتے. اللہ فرماتے عزت تو ہم نے دے